بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جشن عید میلاد اور بعض شبہات کا ازالہ۔ اہل حدیث پر بعض الناس کی طرف سے درجہ ذیل اعتراضات وارد کیے جاتے ہیں جو ترتیب وار معاذ اللہ پیش خدمت ہیں۔ اہل حدیث میلاد النبی کے منکر ہیں۔ ازالہ: میلاد النبی سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہے اور اہل حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل بشر مانتے ہیں اور بشر کی پیدائش کا کوئی تسلیم الفطر انکار نہیں کر سکتا، بلکہ میلاد النبی کے حقیقی منکر تو وہ حضرات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشر کے بجائے نور من نور اللہ قرار دیتے ہیں۔ نمبر 2، اہل حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی کوئی خوشی نہیں۔ ازالہ: دنیا میں کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی خوشی نہ ہو، اور ایک حقیقی مسلم کا کوئی لمحہ و لہجہ ایسا نہیں جس میں یہ احساس سے خوشی جاگزی نہ ہو۔ پھر اہل حدیث پر یہ اعتراض کیوں؟ ہاں، اگر خوشی سے مراد ڈھول کی ڈھاپ پر رقص کرنا، آلات و طرب کے ساتھ مشغول ہونا، بازاروں کو سجانا اور بے مقصد ان میں گھومنا، مرد و زن کا اختلاط، شبیہ اور مجسمے بنانا، تو واقعی ہمیں مذکورہ چیزوں کے ذریعے سے کوئی خوشی نہیں ہو سکتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معصیت و نافرمانی میں کوئی مسلمان فرحت و خوشی محسوس نہیں کر سکتا، بلکہ یہ امور دیکھ کر وہ پریشان ہو جاتا ہے اور حتی الامکان روک تھام کی کوشش کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں سے بائیکاٹ تک کر دیتے تھے۔ نمبر 3، اگر اہل حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے تو 12 ربیع الاول کو جلوس وغیرہ کے ذریعے سے اظہار کیوں نہیں کرتے؟ ازالہ: محبت کا معیار خود ساختہ اور خلاف شریعت امور نہیں، بلکہ اتباع و اطاعت ہے۔ سورۃ آل عمران میں یہی معیار بیان ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت جزو ایمان ہے، اس کے بغیر کوئی شخص حقیقی مسلم اور مومن نہیں ہو سکتا۔ اہل حدیث ہمیشہ محبت کے اس معیار پر پورے اترتے رہے ہیں جو کتاب و سنت میں مذکور ہے، اور ہمیشہ اس کے منبر و محراب سے اتباع سنت کی دعوت اور بدعات اور خرافات سے دامن بچانے کی ہی صدا بلند ہوئی۔ الحمدللہ۔ ہم ان جشن منانے والوں سے پوچھتے ہیں، اگر صرف ایک دن گلیوں کو سجانا، گھروں میں چراگاہ کرنا، پہاڑیاں بنانا، جلوس نکالنا اور بازاروں میں گشت وغیرہ کرنا ایمان و محبت کی علامت ہے، تو کیا آپ سال کے بقیہ ایام بے ایمانی اور محبت سے خالی گزارتے ہیں؟ یہاں خوشی و محبت باقی نہیں رہتی؟ سوچیے گا ضرور۔ میلاد منانے والوں کے خیال میں 11 باتیں جن کا جواب کسی مفتی کے پاس نہیں، لیکن جواب حاضر ہے انشاءاللہ۔ نمبر 1، ہر سال جشن سعودیہ منایا جاتا ہے جس کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں۔ جواب: ہم اس طرح کے کسی جشن کو شرعی اعتبار سے درست نہیں سمجھتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جشن سعودیہ کے لیے چندہ اکٹھا کر کے ثواب دارین کی نوید سناتے ہیں اور نہ ان پر اعتراض کرنے والوں کو ابلیسیت کا پروانہ تھماتے ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ سعودیہ کی ملکی روایت تو ہو سکتی ہے، دینی اور مذہبی نہیں۔ نمبر 2 سے 5 تک۔ نمبر 2، ہر سال غسل کعبہ ہوتا ہے جس کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں۔ نمبر 3، ہر سال غلاف کعبہ تبدیل کیا جاتا ہے
جس کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں۔ نمبر 4، غلاف کعبہ پر آیات لکھی جاتی ہیں جس کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں۔ جواب: یہ سائل کی کج فہمی ہے، وگرنہ قرآن و حدیث میں بیت اللہ کی تطہیر سے متعلق احکام موجود ہیں، دیکھیں سورۃ حج 26 وغیرہ۔ اس طرح غلاف کعبہ کی تبدیلی کا ثبوت بھی صحیح بخاری حدیث نمبر 1592 وغیرہ میں موجود ہے۔ رہی بات غلاف کعبہ پر آیات کا لکھنا، تو اس سے محض حج اور عمرہ پر آنے والے لوگوں کی تذکیر و مقصود ہے، اور واعظ و نصیحت کے لیے کوئی سا بہترین طریقہ اسلوب اختیار کیا جا سکتا ہے۔ جیسے اذان تہجد کہا جاتا ہے، وہ بھی حدیث سے ثابت ہے، دیکھیں صحیح بخاری حدیث نمبر 615۔ یہ لوگ بس مغالطہ دینے کے لیے ایسے سوالات گھڑتے ہیں۔ نمبر 6، مدارس میں ختم بخاری شریف ہوتا ہے جس کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں۔ جواب: اکثر مدارس میں تکمیل بخاری کے موقع پر طلباء، علماء اور دیگر سامعین کو واعظ و نصیحت کی جاتی ہے اور حصول علم کے لیے ابھارا جاتا ہے، اور اس عظیم کام کی تکمیل پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ شکر اور واعظ و نصیحت فضیلت والے امور میں سے ہے۔ یہ بھی واضح رہے، یہ تدریسی طریقہ اور اسلوب ہے، کوئی دین کا جز لا ينفق نہیں۔ جن مدارس میں ایسا نہیں ہوتا، انہیں قطعاً لعنت و ملامت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ جبکہ میلادی حضرات تو مروجہ جشن میلاد نہ منانے والوں کو گستاخ، منکر، ابلیس وغیرہ بنا ڈالتے ہیں۔ تدبر و تفکر۔ نمبر 7، سیرت النبی کے اجتماعات منعقد ہوتے ہیں جس کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں۔ جواب: یہ بھی کج فہمی ہے، وگرنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اجتماعات سے خطاب فرمانا روز روشن کی طرح واضح ہے۔ نمبر 9 اور 10، صحابہ کرام علیہم رضوان کے وصال کے ایام منائے جاتے ہیں جس کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں۔ جشن دیوبند اہل حدیث منایا جاتا ہے جس کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں۔ جواب: واضح رہے، اہل حدیث نہ جشن اہل حدیث مناتے ہیں اور نہ تاریخ ولادت و وفات وغیرہ، لہٰذا یہ اہل حدیث پر محض ایک اعتراض ہے۔ نمبر 11، میلاد مصطفیٰ کسی صحابی، ائمہ یا محدث نے منع کیا ہو، اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں۔ جواب: یہ بالکل نئی ایجاد ہے۔ اگر کسی صحابی کے سامنے اس طرح کے کام ہوتے تو وہ ضرور منع کرتے۔ تنبیہ سائل کے اسلوب سے واضح معلوم ہو رہا ہے، جشن میلاد کا قرآن و حدیث میں قطعاً کوئی ثبوت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔